بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ 22 کا جلسہ کیوں منسوخ کیا گیا، اس کی اصل وجہ عمران خان صاحب سے بات کر کے ہی سامنے آئے گی۔ باقی لوگ ادھر ادھر کی وہ لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے گیس ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ حقیقت آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، اس حقیقت کو ذرا اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں 2 اہم پوائنٹس ہیں جو آپ اپنے ذہن میں سجا لیجئے تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر سکیں، ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر سکیں اور بور بھی نہ ہوں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 1، عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے تو کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے وہ فاسٹ بولر تھے۔ اچھا، فاسٹ بولر جب بولنگ کرنے آتا ہے تو وہ کافی لمبا اسٹارٹ لے کے بھاگتا ہوا آتا ہے، اور امپائر کے قدموں کے نزدیک جو ایک وائٹ لائن ہوتی ہے اس کو کراس نہیں کرنا ہے۔ اگر اس کو کراس کر دیا، غلطی کر دی، قانون توڑ دیا تو نو بال ہو جائے گی اور آپ کے مخالف کو 1 رن مل جائے گا، یعنی اس کے اسکور میں 1 رن کا اضافہ کر دیا جائے گا، رن کا۔ اچھا، اس شخص نے، عمران خان نے، پوری زندگی میں 1 دفعہ بھی وہ قانون نہیں توڑا۔ یہ قانون پہ اتنا اٹل آدمی ہے، رسپیکٹ کرنے والا آدمی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ 2 دن پہلے عمران ریاض خان، دی گریٹ جرنلسٹ، اس نے کہا کہ جب ان کی حکومت ختم کی جا رہی تھی تو میں وہیں موجود تھا، صابر شاکر بھی تھے اور غالباً ارشد شریف بھی تھا۔ تو ایک بات اس نے بتائی، اس نے کہا یہ ایک ڈائری ہے جو یہ صرف لے کے اپنے گھر وہاں سے اٹھے اور گھر چلے گئے تھے، اور اس ڈائری کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، خادم مدینہ۔ یہ 2 اہم پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اب جو بات انہوں نے بتائی، عمران خان نے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جرنیلوں نے ہاتھ جوڑ کر لوگوں کو بھیجا کہ بھائی ان سے جا کے کہو کہ ایک موقع ہمیں دے دیں اور یہ جو ہے اس وقت جو ہے جلسہ منسوخ کر دیں، کیونکہ وہاں وہ کر رہے ہیں، ختم نبوت والے لوگ جو ہیں وہ اس کو للکار رہے ہیں قاضی کو، اور اب آپ لوگ بھی آئیں گے تو وہ سب کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کچھ اپنی ایسی مجبوریاں، عذر پیش کیے اور بڑی ریکویسٹ کی۔ مطلب یہ خود نہیں چلے گئے ہیں اعظم سواتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے گڑگڑانے پر وہ وہاں گئے ہیں۔ پھر جا کے ان کو بتایا، ان کو جب یہ بتایا کہ وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے ختم نبوت والوں کا ہے اور مذہبی جماعتیں آئی ہوئی ہیں، وہ کوئی معاملہ کہیں اور بگڑ نہ جائے، تو وہ جب یہ بات سنے کہ ختم نبوت کی بات چل رہی ہے تو اس کا رکنا ضروری ہے، وہ جان دے دے اس کے لیے۔ جلسہ کیا ہے، جلسہ چیز کیا ہے، وہ جان دے دے۔ اچھا، دوسری بات ان کو یہ بتائی گئی کہ کچھ ان کے جو دوسرے گروپس ہیں انہوں نے یہ بھی تیاری کر رکھی ہے، خفیہ ایجنسیز نے، کہ 9 مئی ٹائپ کا کوئی پلان یہاں پہ پھر دوبارہ کر دیں۔ تو یہ 2 وجوہات تھیں ان کے ذہن میں، جس پہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو، اور یہ انتشار کا خطرہ ہے کیونکہ وہ بہت لا ابائڈنگ دماغ ہے اس کا، عمران خان کا، تو چلو اس وقت ایسا کر دیتے ہیں۔ اس سے یقیناً کارکنان میں، حمایت کرنے والوں میں ایک پشمردگی چھائی، اور ہم نے بھی کل اپنے پروگرام میں جو ہے قیادت کو برا بھلا کہا، الزام دیا، جس پہ آئی ایم سوری۔ آج وہ ایپ جو میں نے گنوائے تھے وہ سب ان میں موجود ہیں، کاہلی کے اور بزدلی کے، وہ سب موجود ہیں، لیکن یہ کل جو جلسہ جو مؤخر ہوا ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کا، کیونکہ جب ان کو وہاں سے حکم مل گیا، کیونکہ یہاں تو سر سے کفن باندھ کے وہ امین گنڈاپور نکل آیا تھا، مروت نکل آیا تھا، یہ لوگ آ گئے تھے اور یہ رکنے والے نہیں تھے۔ جب اس نے کہا تو یہ سارے ٹائیگر رک گئے۔ یہاں پر ایک چیز ان کو دیکھنی چاہیے، مخالفین کو، کہ کتنی بڑی پاور ہے یہ شخص کہ اس کے ایک حکم پہ پورا پاکستان رک گیا بالکل یوں کر کے، اور وہ آج ایک حکم دے دے تو یہ سب تم پہ حملہ آور ہو جائیں شیروں چیتوں کی طرح۔ یہ اس کی پاور ہے، یہ اس کی کنٹرولنگ پاور ہے۔ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی پاور دیکھیے کیا ہے۔ اچھا، یقیناً لوگوں کو دل برداشتہ ہوئے، کیونکہ دور سے آتے ہیں، پیسہ لگا کے اپنا آتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آتے ہیں۔ اور اب
عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ 8 تاریخ کو جو 8 ستمبر کو جو جلسہ ہو رہا ہے، اتنا پکا وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا اگر کوئی میرا نام لے کے بھی کہے، میں بھی کہوں تو کہنا مت ماننا، جلسہ کرنا ہے، اب چاہے کچھ بھی کر لو۔ ابھی تو رعایت دے دی نا، سمجھ میں آ رہی تھی بات، رعایت دے دی۔ کیوں؟ اس کو پاکستان، وہ ایک ایسا پولیٹیشین ہے جو چاہتا ہے کم سے کم خون ریزی ہو، جھگڑا نہ ہو، اور میں بچا کے اس ٹرین کو لے جاؤں آگے۔ لیکن یہ لوگ اگر باز نہیں آئے، اب انہوں نے 8 کو بھی اگر ایسی رکاوٹیں کھڑی کی تو عوام کو چاہیے ان رکاوٹوں کو اٹھا کے پھینکے، اور پھینکنی چاہیے۔ اچھا، اب کچھ لوگ ابھی تک اس جگہ پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے جلسہ نہیں ہو پایا، اس غم میں، اس دکھ سے نکل آؤ۔ دیکھو، جب سیاسی تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں جس اسپیڈ سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، مومنٹم جس اسپیڈ سے بنتا ہے، اس میں پیچھے دیکھو، بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے، زیادہ تر وقت تم آگے نظر رکھو۔ وہ کل جو گزر گیا سو گزر گیا، بٹ آنے والے کل پہ نظر رکھو۔ جس طرح سے آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ بیک ویو میرر میں تو دیکھ کے گاڑی نہیں چلاتے ہیں، اس میں تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں، جو ونڈ شیلڈ ہے بڑی گاڑی کی، اسی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سارے منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیک ویو میرر میں گاڑی چلانے کی کوشش مت کیجیے، ونڈ شیلڈ پہ ہی نظر رکھیے۔ کبھی کبھی دیکھیے بیک ویو میں بھی کہ پیچھے کون آ رہا ہے، لیکن آگے زیادہ نظر رکھیے، تیار رکھیے اپنے آپ کو۔ 22 تاریخ ہو یا 8 تاریخ ہو، اس سے تحریک پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ تحریک ختم ہو گئی یا ہمیشہ کے لیے نبٹ گئی، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ جذبہ وہیں موجود ہے، لوگوں کے مسائل وہیں موجود ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر تاریخ 22 کے بجائے 8 ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جذبہ جو تھا وہ وہاں سے یہاں آ گیا، نہیں۔ ہاں، لوگوں کو ذرا سا وہ ہوا ہے، فرسٹریشن تو ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آگے بڑھیں گے اور تعاون کریں گے، تعاون کرنا چاہیے۔ اور یہ پیغام آپ سب کو اپنے درمیان میں پھیلانا چاہیے کہ اس مرتبہ خان کو بہت تکلیف پہنچی، آپ لوگوں کی تکلیف پہنچنے سے بہت تکلیف ان کو ذہنی طور سے پہنچی، اور اس شخص نے وعدہ کیا ہے کہ یہ جو ہوگا ہر صورت میں ہوگا، اور تمہیں اب اس سے دوگنی تیاری سے آنا ہے، کیونکہ اس نے فائنل دیکھی نا، اس نے قانون کو بتا دیا، پوری دنیا کو بتا دیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ اس وجہ سے رک گیا ان کے کہنے پہ۔ اب آپ دوبارہ اس کو کوئی ایسا عذر بنا کے نہ دیجیے گا، وہ نہیں رکنے والا، اور قوم بھی نہیں رکنے والی۔ اور اس نے کہہ دیا قوم سے اب تم مت رکنا، چاہے میں بھی کہوں تمہیں رکنا نہیں ہے، جلسہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، جلسہ کرنے کا مقصد عظیم ہے یہ جلسہ، یقیناً وہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ وہ مقصد حاصل کرنا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ مینڈیٹ واپس لینا ہے، عمران خان کو رہا کرانا ہے، پاکستان کو کرپشن کرنے والے لوگوں سے باہر پھینکنا ہے۔ اچھا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ عوام کے ووٹ کے ذریعے ہوگا، قوت کے ذریعے ہوگا، اور عوام کا کتنا اعتبار حاصل ہے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، یہ ان سب نے، پوری دنیا نے ایک دن پہلے دیکھ لیا کہ ہر شہر سے لوگ اٹھے تھے، اور پھر اٹھیں گے انشاءاللہ، جب تک کہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے، اپنے گولز پہ نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک رکنے کا کام نہیں ہے، کیونکہ اب ہم منزل کے بہت قریب ہیں۔ اب یہ مختلف پروپیگنڈے کرائیں گے، دل شکنی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دل شکنی کی ایک آخری بات سن لیجئے آپ۔ ایک جرنیل صاحب نے فرمایا کہ عمران خان کون ہوتا ہے؟ ذرا تکبر دیکھیے آپ، عمران خان کون ہوتا ہے ہمیں یہ کہنے والا کہ فیض حمید کا مقدمہ جو ہے وہ کھلی عدالت میں چلایا جائے؟ اچھا، اتنا تکبر، اتنا غرور؟ عمران خان تو وہ ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے جیتا ہے، پاکستان کے لیے جیل میں بیٹھا ہے، جو دوڑتا ہے میدانوں میں تو پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیت کر لاتا ہے۔ آپ فرمائیے، آپ کتنی جنگیں جیتے پاکستان کے لیے؟ ہر جنگ ہارے ہو آپ، ہر جنگ ہارے آپ۔ عمران خان وہ ہے جو ہاسپٹل بناتا ہے، اس کی ماں تو چلی گئی تھیں اللہ میاں کے پاس، قوم کے بچوں اور دوسروں کے لیے اس نے وہ ہاسپٹل بنایا۔
ایک نہیں 3 بنائے، وہ نمل یونیورسٹی بناتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی سے اس نے لکھ دیا کہ میری ساری جائیداد میرے مرنے کے بعد پاکستان کو دی جائے، پاکستان ہاسپٹل کے نام کر دی جائے۔ آپ فرمائیے جنرل صاحب، آپ نے کتنی جائیداد پاکستان کے نام کی اور کتنی زمینیں آج تک آپ بیچ کے کھا چکے ہیں؟ آپ کا ریکارڈ کیا ہے؟ جرنیلوں کے ریکارڈ زمین لینے، ہڑپ کرنے اور بیچنے میں کیا کیا ہیں، یہ تفصیلات اور کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ اس کو عمران خان جس کو آپ پوچھتے ہیں کہ تم کیا ہو، کوئی بتلائے ان کو کہ ہم کیا ہیں، عمران خان وہ ہے جو پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے، جس کو لوگ لبنان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، موراکو ہو، کینیڈا، امریکہ ہو، جہاں پہ لوگ اس کو پیار کرتے ہیں۔ عمران خان وہ ہے جس کو 2.5 لاکھ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر آکسفورڈ کا چانسلر بنانے کے لیے بے چین ہیں۔ آپ فرمائیے جنرل صاحب، کتنے لوگ ہیں جو آپ کو برطانیہ کے ایک پرائمری اسکول کا پرنسپل بنانے کی منظوری دیں گے؟ ہے آپ کی حیثیت؟ آپ اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے اور آپ کیا ہیں۔ اب ایسی بے پناہ باتیں ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے میں روک لیتا ہوں کہ پھر اس میں ذرا اچھی بات نہیں ہے کہ زیادہ کچھ کہا جائے، لیکن آئندہ کے لیے ذرا خیال کیجئے، جب آپ عمران خان سے پوچھیں کہ تم کیا ہو، ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تو آپ اپنا خیال رکھیے کہ پوری دنیا میں اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جواب دینے کے لیے۔ اچھا، اینڈ پہ میں آپ سے یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اب آپ جیت کے بہت قریب ہیں، اب یہ اندر اندر تیاری کر رہے ہیں کہ ایک عبوری حکومت لے آئیں، اس کے ذریعے 2-2.5 سال گزار دیں، ٹھیک ہے نا، وہ شاہد خاقان عباسی کو لے آئیں، یا وہ جو ہے ہمارے وہ دوسرے صاحب ان کو لے آئیں، تو یہ حل نہیں ہے نا، یا یہ سلوشن نہیں ہے۔ اب جب بھی کام کیجئے تو ایسا کیجئے کہ صرف ایک ایسی عبوری حکومت مت لائیے گا 2.5 سال والی، 3 سال 5 سال والی، 6 مہینے میں الیکشن کرائیے، جو جیتے اس کو حکومت دیجئے اور اس کے ساتھ مل جل کر کام کیجئے۔ ہم آپ کے لتے لینا بند کریں، آپ ہمارے لتے لینا بند کریں، اور پاکستان کو آگے بڑھائیں، اور نون لیگ سے بچ کے رہیے۔ دیکھیے، ان جرنیلوں کو کوئی جا کے سمجھائے، نون لیگ نے جتنا نقصان تمہیں پہنچایا، تمہارے ادارے کو نقصان پہنچایا، ہندوستان نے، پوری دنیا نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ آج بھی وہ تمہارے ذریعے حکومت حاصل کر کے کرپشن بھی کر رہے ہیں، تمہیں بدنام بھی کر رہے ہیں، اور تمہیں پی ٹی آئی سے لڑوانا بھی چاہتے ہیں۔ پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا ہے، کہتے ہیں ہو جائے، کیونکہ ان کی تو جائیدادیں لندن میں ہیں، وہ تو بہت سب مضبوط ہیں معاشی طور سے۔ کب سے وہ تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ یہ احساس ان کو دلانا چاہیے، اگر ان کو نہیں ہے، کہ نون لیگ تمہارے لیے خسارے کا سودا تھی، ماضی میں بھی اور آج بھی اور آنے والے کل میں بھی ہے۔ ان سے ہوشیار رہو۔ اس کا ایک ہی فائدہ ہے کہ تم کو پی ٹی آئی سے لڑا کے اپنی ضرورت بن جائے، تمہاری ضرورت بن جائے، اور اپنے آپ کو ایسا پیش کرے صاحب ہم چلا سکتے ہیں، جبکہ وہ خاک کچھ نہیں چلا سکتے، یہ دیکھ لیا آپ نے۔ تو چلو، لیٹس گو ٹوگیدر، لیٹس گو آؤٹ، لیٹس گرو ٹوگیدر۔ آئیے ایک ساتھ چلیں، آگے بڑھیں، اور جو نوجوان تھوڑا کل سے تھوڑا سا رنجیدہ تھے، نہیں، کم آن، گیٹ اپ، گیٹ آؤٹ اینڈ گیٹ دیم۔ آپ کو اٹھنا ہے، جانا ہے، اور بس بالکل اب منزل قریب ہے۔ عزت گیو اپ نہیں کرنا ہے، ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور پاکستان کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔